اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ ہم اللہ کے شکر اور اس کی حمد کے ساتھ شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں توفیق اور مہلت دی، جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا اور جس نے ہمیں یہ ہدایت دی یا یہ روشنی دی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں، اور کچھ کوشش کریں کہ وہ ہم سے جو کلام اس نے کیا اس میں ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، اس میں ہمیں کیا سبق ملتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کوشش میں کامیاب کرے اور اس کا نفع ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 151، اس سے پہلے کل کی آیات اور اس سے پہلے جو 2-3 جو لیسن ہم نے دیکھے، جو سبق ہم نے پڑھے، ان میں دیکھیں اگر تو اہل مکہ یا مشرکین مکہ جو ہیں، مشرکین مکہ کی کچھ، ایک تو ان کے عقیدے کے حوالے سے کچھ بدعقیدگیاں جو تھیں، یا گڑے من گھڑت قسم کے جو عقیدے انہوں نے رائج کر رہے تھے اپنے روزمرہ کے زندگی میں یا معاشرے میں، ایک تو مذہبی اعتبار سے اور دوسرا پریکٹیکلی جو رسم و رواج ان کے اس طرح سے چل رہے تھے ان کے بارے میں ذکر ہے۔ اور کل کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام رسم و رواج کو یا ان تمام ناانصافیوں کو جو انہوں نے خود سے گھڑی ہوئی یا اللہ کے بابت جو وہ غلط عقیدے انہوں نے گھڑے ہوئے اور بتوں کی پوجا اور ان کے ریلیٹڈ، اس کی نہ صرف کھلے الفاظ میں ان کی تردید کر دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ٹھوس علم ہے، کوئی گواہی ہے، کوئی علمی دلیل ہے تو وہ لے کر آؤ، اس کے ساتھ بات کرو۔ یہ زبانی کلامی اور باپ دادوں سے جو چلی ہوئی باتیں ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت تو وہ ہے جو اللہ بیان کرتا ہے، اور یقیناً اللہ جو بیان کرتا ہے وہ سچ ہی بیان کرتا ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ آج کی آیات جو ہیں وہ بھی فردر ایکسٹینشن ہے اسی موضوع کی۔ کچھ آیات ہم دیکھتے ہیں آج، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں یا کیا ہمارے ساتھ کلام ہے، ہمارے لیے کیا مزید باتیں واضح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 151، قل کہہ دیجئے، تعالو تم سب آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، مشرکین مکہ جو، ان سے کہہ دیجئے تم سب آؤ، اتلو میں پڑھتا ہوں یا میں تلاوت کرتا ہوں، ما حرم جو حرام کیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ یہ کہ نہ۔ اچھا، یہاں پر اب پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا اور کل کے سبق میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے خام خواہ سے ہی حرام کر رکھا تھا کچھ لوگوں پر، یا وہ مختص کر دیتے تھے کچھ بتوں کے لیے، اور اس میں سے فلان جو ہے اس کا حصہ نہیں نکلے گا اور فلان جو ہے وہ اس کے کھانے پینے کے اہل ہوگا، یا ایون عورتوں اور مردوں کے درمیان بھی انہوں نے کچھ ایسی تفریق کر رکھی تھی کہ اس طرح کا اگر جانور ہے
تو اس میں سے عورتیں اور مرد دونوں کھا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کنڈیشن ہوگی تو اس میں مردوں کا ہی صرف حصہ ہے، عورتوں کا کوئی حصہ نہیں، یا اس طرح کے متفرق معاملات جو ہم نے پڑھے پچھلے کچھ دنوں میں۔ تو کھانے پینے کے معاملات میں، چاہے وہ کھیتی یا پھل وغیرہ ہوں یا وہ جانور ہوں، ان کے معاملات میں انہوں نے خام خاص ایک بہت ساری چیزیں حرام اور اپنی طرف سے ہی گھڑ رکھی تھیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہو کہ میں پڑھتا ہوں یا میں تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہوں یا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حرام کیا گیا ہے تم پر، جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر۔ اللہ کیا کیا حرام کیا ہے، یا کن چیزوں کی ممانعت ہے، یا کن چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا آگے تھوڑا سا ذکر آئے گا۔ اس میں سے اکثر آیات اور اکثر جو ہیں وہ ہم نے بہت تفصیل سے پہلے پڑھی ہوئی ہیں، چاہے وہ پچھلی جو مدنی سورہ گزر چکی ہیں وہ بھی سورہ نساء اور سورہ بقرہ وغیرہ میں، یا اس سورہ میں بھی، سورۃ الانعام میں بھی کافی حد تک ہم نے وہ سارے پوائنٹس تقریباً کور کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں تھوڑی سی ریویژن ہو جائے گی اور ہم اس کو مختصر الفاظ میں دیکھتے چلیں گے انشاءاللہ۔ جی، تو تم آؤ میں پڑھتا ہوں، اتلو میں تلاوت کرتا ہوں تم پر جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر۔ اب کیا کیا ہے اس میں؟ اللہ تشرکو، سب سے پہلی بات ہے کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ بھی اس کے ساتھ۔ سب سے پہلی، سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو بنیادی عقیدے کی بات ہے کسی بھی مذہب کی یا کسی بھی معذرت کسی بھی عقیدے کے ریلیٹڈ، تو وہ سب سے پہلی جو کنڈیشن لگتی ہے وہ ہے لا تشرکو، نہ تم شریک ٹھہراؤ۔ اللہ تشرکو بھی، نہ تم شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی معبود کو، کسی غیر اللہ کی کسی بھی قسم کی موجودات ہیں جو اللہ کے علاوہ ہے، اس کے ساتھ شریک میں ٹھہراؤ۔ یہ سب سے بنیادی جو مطلب سبق ہے وہ ہے۔ اگر اسی میں کوئی فیل ہو گیا تو اس کا مطلب کہ اس کی اگلی منزلیں، نتیجہ اس کے سامنے آ گیا، یس یا نو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا یا اللہ کو موحد مان کر، وحدہ لا شریک مان کر اس نے زندگی گزاری، یس یا نو۔ اگر تو اس نے کسی بھی طریقے سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نو کی کیٹیگری میں آ گیا، اور اس کے لیے آگے کی منزلیں، اس کی منزل جو ہے وہ واضح ہے، اور اس کے لیے کیا ہے بعد میں حالات وہ الگ الگ سے ہیں، لیکن منزل اس کی واضح ہے۔ لیکن جس نے شرک نہیں کیا، جو توحید کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوا، پھر اس کے باقی سوال جواب کہ اس نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کس کس طرح کے معاملات ہیں، کس کا حق ادا کیا، کسی کو خدا نہ خاصہ کوئی حق تلفی کی، تو پھر اس کا حساب کتاب جو ہے وہ اس کے مطابق پھر اس کا اگلے فیصلے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم سے جو بھی معاملات ہوں گے وہ الگ سے ٹاپک ہیں۔ لیکن ان سب مطلب کیٹیگریز میں انٹر ہونے کے لیے سب سے پہلے لازم ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ان میں سے سب سے پہلی چیز، سب سے بنیادی اور سب سے زیادہ اہم چیز ہے لا تشرکو بھی، اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ کسی بھی غیر اللہ کو، شیئن کسی چیز کو بھی۔ اوکے، وبالوالدین احسانہ، اور اس کے بعد دوسرا جو اہم نقطہ یا اہم حکم ہے وہ ہے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ احسان، اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی، اور کچھ جگہوں پر تو اللہ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس میں ایک بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت جو ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ چاہے والدین جو ہیں آپ کی زندگی میں کسی بھی عمر میں ہے یا کسی بھی حالت میں ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہر لحاظ سے وہ ضروری ہے۔ یہ بھی ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، مطلب بعد میں کبھی اس کو مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ بہرحال والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور تم مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو۔ پہلے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی یہ بہت ہی ایک قبیح قسم کا عمل ہے جو اکثر دیکھنے میں بھی آتا ہے
کہ مطلب بچے اگر زیادہ ہیں تو وہ بعد میں بچے جو ہیں مزید بچے جو ہیں ان سے ان کی پیدائش کو روک دینا، یا حمل ٹھہرایا ہوا بچہ جو ہے ہم نے وہ بھی دیکھا ہے اکثر کو حمل کو کیا کہتے ہیں اسقاط حمل کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یا اس طرح کے معاملات، اور اکثر اس میں سے مفلسی کے ڈر میں دو ہوتے ہیں، یا تو پہلے زمانوں میں جو تھا، آج بھی بلکہ ہندوستان میں بڑی حد تک بھی ہے، بلکہ افسوس کے ساتھ کہ اس کا دائرہ جو ہے تھوڑا سا وسیع ہو گیا ہے، کہ اگر پتہ چلے کہ مطلب بچی جو ہے لڑکی پیدا ہوگی تو اس کو پہلے ہی ختم کر دیا ہے، یا اس کے علاوہ اکثر بچے زیادہ ہیں اور اگر دوبارہ سے حمل آ گیا تو پھر مفلسی کے ڈر سے کہ ہمارے پہلے ہی حالات اتنے تنگ ہیں اور مزید ہمارے اوپر تنگ حالات ہو جائیں گے، تو اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ نحنو نرزقکم وایاہم، ہم ہی رزق دیتے ہیں تمہیں اور ان کو بھی، تمہیں بھی ہم رزق دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا جو ایک رسپانسبلٹی ہے یا رزق کی تقسیم جو ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، تو ہم ہی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی، یعنی اولاد کو بھی، چاہے وہ اولاد اگر اس دنیا میں نہیں بھی آئی تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر وہ اس دنیا میں آ بھی گئی، جیسے بھی نصیب ہوں گے اس کے، وہ اپنا رزق لے کر آئیں گے، یا اس کو رزق بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا جس طرح سے تمہیں رزق دے رہا ہے۔ تو تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے، مت تم قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم مفلس نہ ہو جائیں یا کہیں ہمارے اوپر رزق کی تنگی نہ ہو جائے، کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور مت قریب جاؤ تم بے حیائی کے، ما ظاہر منہا وما بطنا، جو ظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہیں، چاہے وہ برائی، چاہے وہ بے حیائی جو ہے وہ ظاہری طور پر ہو رہی ہے یا چھپی ہوئی ہو رہی ہے۔ یہ بھی پچھلے زمانے میں بھی بہت عام، اور آج بھی آج تو اس کی مطلب بہت ساری حدیں ہیں جو ڈیلی بیسس پہ عبور ہوتی جا رہی ہیں۔ بہرحال بے حیائی جو ہے وہ آج کے دور کا بھی ایک بہت بڑا فتنہ، خاص کر میں نے آج اگر ہم ادھر ادھر نظر دورائیں تو عورت کی آزادی کے چکر میں یا عورت کو آزادی دینے کے چکر میں بہت سارے معاملات ایسے بگڑتے جا رہے ہیں جس کی طرف مطلب بہت کم توجہ دی جا رہی ہے، اور زیادہ عورتوں کو اس میں اٹریکشن کیا جا رہا ہے، اور نئی بچیاں آج کل اور آج کل کے حالات میں اگر دیکھیں تو مطلب ہماری آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ اس کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے، جتنے بھی یہ فتنے ہیں آج کل کی دنیا کے اسپیشلی، اور خاص کر ہماری آئندہ نسل کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور فہم دے کہ ان میں کیا 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 قباحتیں اور کیا کیا ان میں جو مضر اثرات ہیں وہ پنہا ہے، تاکہ وہ ان سے بچ سکیں۔ بہرحال مت قریب جاؤ تم بے حیائی کے، چاہے وہ بے حیائی ظاہری طور پر ہو یا چھپی طور پر ہو۔ ظاہری طور پر بے حیائی جو ہے اس سے تو بندہ پھر بھی تھوڑا بہت سوچ بوجھ رکھتا ہے، یا تھوڑا بہت اس کو ہو سکتا ہے کوئی ڈر ہو یا کہے کہ یہ سب نے، لیکن جو چھپی ہوئی بے حیائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ کریٹیکل ہے۔ اور آج کل موبائل اور یہ انٹرنیٹ کے ساتھ یہ چھپی ہوئی بے حیائی جو ہے اس کی بہت سارے پہلو جو ہیں وہ ہیں جس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اگر خدا نہ خاصا کسی بچے کے پاس موبائل ہے اور وہ موبائل میں ایسی ایسی چیزیں آج کل ہیں کہ مطلب وہ ظاہری طور پر تو نظر بھی نہیں آتی، یا کوئی ڈھونڈنا چاہے تو وہ اس کے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ تو جو چھپی ہوئی بے حیائی ہے وہ آج کل کے فتنے میں بھی ایک زیادہ سنجیدہ مسئلہ بن گیا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ بے حیائی کے بھی قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا چاہے وہ چھپی ہوئی ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت تم قتل کرو نفس کو، کسی جان کو جسے حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق کے ساتھ۔ کسی نفس کو، کسی انسان کو قتل مت کرو مگر جس کا قتل کرنا حق ہے۔ یعنی یہاں پر کسی کو ایک تو ناحق قتل کرنا وہ تو بالکل ہی حرام ہے، بالکل ہی منع ہے، بہت ہی گناہ کبیرہ ہے ناحق قتل کرنا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قاتل ہے
اس کو اگر اس کے مقتول کے ورثاء نے اس کو معاف کر دیا ہے، یا اس نے اگر اس کا قصاص وغیرہ ادا کر کے اس نے اپنا جو حق ہے وہ ادا کر دیا ہے، تو پھر اس کو قتل نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر اس نے قصاص ادا کر دیا، یا اگر مقتول کے وارثین جو ہیں اس نے اس کو معاف کر دیا، تو پھر وہ بری ہے، پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے اس کو معاف نہیں کیا، یا کسی جرم میں وہ اس کو سزائے موت ہو چکی، یا قتل جو ہے اس کا واجب ہو چکا، تو پھر تو اس کو قتل کرنا ہی ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، کہ اگر تو اس کا قتل کرنا جو ہے کسی سزا کے نتیجے میں لازم ٹھہر گیا، یا اس کو قتل کرنا ہی ٹھہرایا گیا، تو پھر تو اس کو قتل کرنا ہی ہے، ادروائز نہ حق کسی کو قتل نہیں کرنا ہے۔ اور مت تم قتل کرو کسی جان کو، اس جان کو جسے حرام کیا ہے اللہ نے، مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ سب باتیں اس نے وصیت کی ہیں تمہیں تاکہ تم سمجھ لو، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، ظاہری طور پر اس میں کوئی ایکسٹرا مشقت نہیں ہے، صرف اپنا رویہ بہتر کرنا ہے، اپنی نیت کو اچھا کرنا ہے، اور اپنے ظاہری اعمال میں تھوڑی سی پختگی لانی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکی تاکید ہیں، تاکہ تم عقل سے کام لگو، تاکہ تم عقل کر سکو، سمجھ بوجھ کر لو، تاکہ تاکہ تمہارے اوپر پھر بعد میں احسان بھی کیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، باقی معاملات بھی تمہارے اچھے ہو جائیں، تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اس کے بعد آگے فردر بھی ہیں کچھ، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مت تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے کہ وہ جو ہو سب سے اچھا ہو۔ اور مت تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو وہ سب سے اچھا ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ اشدہ، وہ اپنی پختگی کو پہنچ گئے۔ یہ بھی سورہ نساء کے شروع میں اور اس کے علاوہ بھی کچھ موقعوں پر کافی تفصیل سے آیا ہے کہ یتیم کے ساتھ، یتیم کا مال جو ہے، اگر کوئی یتیم کسی کی پرورش میں آ گیا، اگر کوئی یتیم تمہاری پرورش میں آ گیا، تو اس یتیم کی کفالت اور اس کی پرورش جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اور احسان کے ساتھ کرنی ہے۔ اور اگر اس یتیم کے ساتھ اس کا کوئی مال ہے، چاہے وہ کسی کاروبار کی صورت میں، یا کسی جائیداد کی صورت میں، یا کیش منی کی صورت میں، یا کسی بھی صورت میں ہو، تو اس مال کی حفاظت کرنا بھی تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اگر یہاں تک بھی چھوٹ ہے، بہت ساری آیات ہم نے پڑھی کہ اگر تمہارے پاس مفلسی اور تم اس قابل نہیں کہ اس کی پرورش اچھے سے کر لو، تو بے شک اس کے مال کو اپنے مال سے ملا لو، لیکن اس صورت میں بھی اس کے مال کی حفاظت کرنا اور بہترین طریقے سے اس کو مطلب استعمال کرنا، اور اس کی حفاظت اس وقت تک کرنا جب تک کہ وہ پختگی کو نہ پہنچے، جب تک بالغ ہو کر، بڑا ہو کر اس قابل نہ ہو جائے کہ اپنی مال کو، یا اپنے جائیداد کا، یا اپنے جو والدین کی، یا اپنے جو اس کے والد ہے، یا جس سے بھی اس کو تو ترکہ ملا ہے، اس کے کاروبار کو وہ سنبھال سکے، ٹھیک ہے؟ تو یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، مگر اچھے طریقے سے، اور جب تک کہ وہ پختگی کو نہ پہنچ جائے۔ جب وہ پختگی کو پہنچ جائے، اس قابل ہو جائے کہ وہ اس مال کی خود حفاظت کر سکتا ہے، تو پھر وہ اس کو واپس اس کے حوالے کرنا ہے۔ یتیم کے بارے میں بھی آ گیا۔ اس کے بعد وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور تم سب پورا کرو ماپ اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ناپ اور تول میں کمی بیشی، اس سے بھی یہاں پر منع کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں اس کو بھی شامل کیا کہ ماپ تول میں کمی، ماپ تول تم سب پورا کرو، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ اور ماپ اور تول میں صرف یہی نہیں کہ ہم کوئی دال لینے جا رہے ہیں یا کوئی کپڑا لیا تو اس کو ناپنے میں 1 انچ زیادہ یا کم کر دیا، یا مطلب وزن میں کمی بیشی، بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو اس میں اپنا وقت جو ہے وہ پورا کیا ہے یا نہیں کیا۔ وقت میں اگر جتنا وقت اس کے لیے مختص ہے 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے کا، اتنی اس نے اپنی جاب مکمل کی ہے یا نہیں کی۔ اگر اس سے کم کرتا ہے تو وہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی قسم کی ڈنڈی مارتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، تو وہ بھی ناپ تول میں کمی ہی آتی ہے۔
تو بہرحال یہ بھی ایک وسیع ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماپ اور تول میں انصاف کے ساتھ پورا کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے اور اس کی سنت ہے کہ وہ انسان کو اس کی استطاعت کے مطابق, اس کی طاقت کے مطابق اس کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو. مال کو صدقہ کرنا یا مال میں سے زکوٰۃ نکالنا, وہ سارا کچھ بھی اس کی طاقت کے مطابق ہے. ایون کہ فرض احکام کی ادائیگی جو ہے وہ فرض تو ہیں, ان کو پورا کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اس کی حیت بدل سکتی ہے. مثلا نماز جو ہے, نماز فرض جو نماز ہے وہ اس کو ادا کرنا تو ضروری ہے, لازمی ہے, لیکن اگر کوئی کھڑا ہو کر نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر لے, لیٹ کر لے, اشارے کے ساتھ کر لے, کسی بھی صورت میں کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ آسانیاں ضرور پیدا کی ہیں تو اس کی طاقت کے مطابق, تاکہ وہ اپنے فرائض جو ہیں وہ ان کو انجام دیتا رہے. اور فرائض کے علاوہ تو جو نفلی ہیں, صدقات ہیں یا عبادات ہیں یا نفلی معاملات جو ہیں وہ تو بے شمار ہیں, اور ان میں تو کوئی ہر طرح کی چھوٹ ہے. جہاں پر جتنی تمہاری استطاعت ہے, جہاں پر جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرتے جاؤ, اپنی نیت ٹھوس رکھتے جاؤ. اس سے کئی گنا زیادہ عمل کرنے والے احباب جو ہیں ان تو ہو سکتا ہے تمہارا عمل ان سے بھی آگے بڑھ جائے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کسی نفس کو, کسی بھی شخص کو, کسی بھی نفس کو اس کی طاقت کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے, اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اور اس کے علاوہ اگر آیت کے اس حصے کو پچھلی جو باتیں ہیں ابھی جو آج کی سبق میں ابھی تک جو دیکھی ہم نے, جس میں یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو, کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ, ٹھیک ہے, اور بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ, اور کسی کو ناحق قتل مت کرو, اور یتیم کے مال کی حفاظت کرنا, اور ماپ تول میں پورا کرنا. یہ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر عمل کرنا تو انتہائی آسان ہے. اس میں تو کوئی ایکسٹرا مشقت کی ضرورت نہیں, صرف تمہاری تھوڑی سی نیت اور تمہارے عمل میں تھوڑی سی پختگی ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی یہ بڑی باتیں نہیں جو کرنا تمہارے لیے مشکل ہو, مطلب مشقت, جسمانی مشقت اس میں زیادہ لگتی ہے, یا پیسہ زیادہ خرچ کرتا ہے, یا کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جو تمہارے بس میں نہیں. ایسا تو کوئی معاملہ نہیں, یہ تو سادی سی باتیں ہیں جو بڑے آرام سے پوری ہو سکتی ہیں. تو ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. وَإِذَا, اور جب تم بات کرو, فَعَدِلُوا, تو تم انصاف کے ساتھ بات کرو, تم سب انصاف کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, اس حال میں کہ اگرچہ ہو تم قرابت والا. جب بھی تم بات کرو تو تم انصاف کی بات کرو, تم جب بھی بات کرو انصاف کے ساتھ بات کرو, انصاف کی بات کرو, انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, چاہے تمہارے مقابل تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اور انصاف پر قائم رہنا اور انصاف کی بات کرنا, اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اور جو صدیقین اور شہداء اور صالحین جو ہے, ان کی ایک بہت بڑی صفت ہے کہ وہ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں, جب بھی بات کرتے ہیں, انصاف کے ساتھ بات کرتے ہیں. جب بھی ان کا کھڑا ہونا ہے تو انصاف کے لیے ہی کھڑا ہونا ہے, اور انصاف کے ساتھ ہی ان کا جینا مرنا رہتا ہے. تو انصاف کو ہمیشہ مد نظر رکھو, چاہے تمہارے مقابل تمہارا قرابت دار یا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ اگر گواہی دے رہے ہو اور تمہارا قریبی رشتہ دار اس کے خلاف گواہی جا رہی ہے, تو پھر بھی تمہیں انصاف کے اوپر بھی قائم رہنا ہے, انصاف کی بات کرنی ہے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ, اور اللہ کے عہد کو اوفو, تم سب پورا کرو. اللہ کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا گیا ہے اس کو تم پورا کرو. اور اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ وعدہ اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور اس کے باتوں پر عمل کرنا ہے. سورہ فاتحہ میں بھی ہم دیتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ بھی اللہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے یا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, حال اور مستقبل دونوں صیغے اس میں آتے ہیں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ہم تیری ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا چاہیں گے. یہ بھی اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے.
ٹھیک ہے، ہم نے کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر ہم نے جو گواہی دی، وہ بھی در حقیقت ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ ہی کیا ہوا ہے کہ ہم صرف اور تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور وہ تیرے مقرب بندے اور رسول ہیں، اور جتنے اس طرح کے وعدے. اور اسی طرح سے اس سے پہلے بھی، اور جب یہ مشرکین مکہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو اللہ کے ساتھ وعدوں کو پورا کرو. تو تم اگر یہ کہتے ہو کہ تم بنی اسماعیل میں سے ہو، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ تمہارے مطلب پیش رو ہیں، جن کے دین کے اوپر یا جن کے عقیدے کے اوپر تم کھڑے ہو، تو ان کا وعدہ تو اللہ کے ساتھ تھا کہ شرک مت کرو اور باقی سارے معاملات جو ہیں تو اور وعدے پورے کرو، وعدہ پورا کرو جو تم اللہ کے ساتھ کیا ہے، اللہ کے عہد کو تم سب پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ، یہ وصیت کی ہے تمہیں اس کی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تاکید ہے، تاکیدی حکم ہے یا تاکیدی نصیحت ہے، ایک وصیت ہے، تاکہ تم اس کا تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم بھلائی کی طرف چل سکو، تاکہ تمہیں بھلائی نصیب ہو جائے. وَأَنَّ هَذَا، اور بے شک یہ صراطی مستقیماً، میرا راستہ ہے سیدھا، بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا. فَاتَّبِعُوهُ، تو تم سب اس کی پیروی کرو، بے شک یہ میرا ہی راستہ ہے جو کہ سیدھا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، جو ہمیں سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا. تو یہی ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اللہ کی طرف سے جو احکامات ہے ان پر عمل کرنا، یہی صرف ایک سیدھا راستہ ہے. تو تم اس راستے کی پیروی کرو، اللہ کے اس راستے کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم مت پیروی کرو راستوں کی. یہ راستہ ایک ہے، صراطی ایک راستہ، اور یہ سبل بہت سارے راستے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے ایک راستے کی پیروی کرو، یہ راستہ سیدھا ہے، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، دوسرے شیطان کے جو پھیلائے ہوئے راستے وسوسے ہیں ان کے پیچھے مت پڑو، انسانوں کی جو خواہشات ہیں ان کے پیچھے مت پڑو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو. جو بھی ہے تمہارے اوپر آزمائش ہے، اس آزمائش کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر قبول کرو، اور اس میں میانہ روی اختیار کر کے جو بھی درمیانہ راستہ ہے اس درمیانے راستے پر چلتے ہوئے تم اپنے اللہ کے راستے پر سیدھے قائم رہو، اور شیطان کے اور دوسرے جو راستے ہیں ان کے اوپر مت چلو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پس وہ الگ کر دیں گے تم کو اس کے اصل راستے سے. اگر تم دوسرے راستوں پر چلو گے یا دوسرے راستوں کی طرف مائل ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں اس ایک جو سیدھا راستہ ہے اس سے وہ الگ کر دیں گے، اس سے جدا کر دیں گے، اس سے تمہیں بھٹکا دیں گے، اس کے گمراہ کر دیں گے، اس سے دور کر دیں گے. ذالکم وصاکم، یہ اس نے وصیت کی ہے تمہیں، بہی اس کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچ جاؤ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وصیت ہے، تاکیدی حکم ہے، ایک وصیت ہے، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ یا اللہ کی قربت حاصل کر سکو. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے کتاب دی موسیٰ کو، پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، تماماً پوری کرنے کے لیے، علی الذین، اس پر، احسن، جس نے نیکی کی، اس پر جس نے نیکی کی، وتفصیلاً، اور تفصیل بیان کرنے کے لیے، لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی، لعلہم، تاکہ وہ، بلقاء ربہم یؤمنون، اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، تاکہ وہ سب اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. اسی طرح سے ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی. اب اہل کتاب سے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن رہتی تھی، ان کے کتاب کے بارے میں، یہودیوں اور عیسائیوں کے مطلب کتاب کے بارے میں ان کو پتہ تھا، اور ان کے عقیدے اور ان کے ساتھ بہت سارے معاملات، اور ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی ڈیلنگ تھی ان کی، مشرکین مکہ کی. تو تھوڑا سا تعارف تو تھا کہ وہ مطلب اللہ کو ماننے والے ہیں اور نبی ہیں، ان کے پاس آئے تھے، اور رسول اور کتابیں تھیں ان کے پاس. تو یہاں پر ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اسی طرح سے، جس طرح سے یہ قرآن ہے، اسی طرح سے موسیٰ کو بھی ہم نے کتاب دی، یا تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئی،
موسیٰ کو بھی کتاب دی پوری کرنے کے لیے اس پر جو اس نے نیکی کی، یعنی نیکی جو کرنے والے تھے ان کے اوپر مزید واضح کرنے کے لیے، ان کے اوپر ہدایت کو مزید محکم کرنے کے لیے یا مزید واضح کرنے کے لیے، مزید پوری کرنے کے لیے، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اس میں تفصیل بیان کرنے کے لیے، اس میں جو مفصل مطلب اللہ کی توحید کے جو جتنے ہیں اس میں بھی احکامات ہیں، کرنے کے اور نہ کرنے کے کام ہیں، اسی طرح سے ہیں، اس میں بھی تفصیل بیان کی ہر چیز کی، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اس میں بھی ہدایت اور رحمت تھی، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر وہ سب ایمان لے آئے۔ اور اس کی وجہ یہی تھی، یا اس میں بھی یہی ان کو انویٹیشن تھی کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، یعنی قیامت کے اوپر ایمان لائیں، اور قیامت کے خوف سے اور اللہ کے خوف سے وہ اپنے اعمال جو ہیں ان کو درست کر لیں، اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت جو ہے اس کے اوپر کاربند رہیں، اور باقی جتنے احکام ہیں ان کے اوپر عمل کریں، تاکہ یہ سارا کچھ واضح ہو جائے۔ یہ کتاب بھی ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی جس میں تفصیل کے ساتھ ہر چیز کا ذکر کیا، اور وہ ہدایت تھی اور رحمت تھی، اور اس میں مطلب اس طرح کے معاملات تھے تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں، تاکہ وہ ان کو بھی یقین ہو جائے کہ قیامت کے بارے میں ساری معلومات کا۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں ہے، وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا اسے، مبارکن، برکت والی ہے، فاتبعوہ، تو پس تم سب اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور تم سب پرہیزگاری اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم سب رحم کیے جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اب پہلے جو کتاب نازل ہوئی اس میں سے ذکر ہوا حضرت موسیٰ کے اوپر جو تھی کتاب تورات کا، وہ اس وقت کے لیے تھی یا اس سے پہلے نازل ہو چکی، اور اب یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن کی آیات تمہارے اوپر نازل جو ہو رہی ہیں، اس کو بھی ہم نے برکت والی نازل کیا، اس میں بھی برکت رکھی، اس میں بھی برکت کے ساتھ ہم نے نازل کیا۔ تو تم سب کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، اب تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے، تاکہ تم اس قابل ہو جاؤ، تاکہ تم اس بات کے حقدار ٹھہرو کہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے خاص فضل و کرم سے معاف کر دے اور جنت الفردوس کی طرف لے جائے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ان تقولو، یہ نہ ہو کہ تم سب کہو، یہ نہ ہو کہ تم سب کہو، انما انزلہ، در حقیقت نازل کی گئی ہے، الکتاب، کتاب، علی طائفتین، دو گروہوں پر۔ اب یہ مشرکین جو ہے ان کی طرف خاص کر اشارہ کیا جا رہا ہے، وہاں پر اس وقت کے مشرکین کی طرف خاص کر اشارہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ در حقیقت یہ کتاب جو ہے، یعنی اس سے پہلے جو کتاب آئی تھی، جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی، یا اس سے پہلے جو کتابیں تھیں، وہ کتاب نازل کی گئی تھی دو گروہوں پر، تاکہ تم یہ نہ کہتے پھرو، یا یہ نہ تم کہہ سکو کہ وہ کتاب نازل کی تھی دو گروہوں پر۔ دو گروہوں سے مراد یہاں پر یہودی اور عیسائی ہیں، یہود و نصارہ، ان پر کتاب نازل کی تھی، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا، اور بے شک تھے ہم، ان دراستہم لغافلین، ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر، ہم تو ان کتابوں کے پڑھنے اور پڑھانے سے بے خبر تھے، ہمیں تو ان کتابوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں، ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں دیا گیا، اور نہ ہی ہم ان کتابوں کو جانتے ہیں، اور نہ ہی وہ ہمارے اوپر آئی تھی کتابیں، یا نہ ہی ہمارے لیے تھیں، وہ تو ان دو گروہوں کے لیے تھی، اور ان دو گروہوں نے بھی ان سے ہدایت حاصل کی، یعنی ہم غافل تھے، ہم بے خبر تھے ان کے پڑھنے اور پڑھانے سے، یعنی ان کتابوں کی جو زبان تھی وہ عبرانی زبان میں آئی تھی، ہمیں تو عبرانی زبان کا پتہ نہیں، ہم تو عربی زبان جانتے ہیں، ہمیں تو عربی کا پتہ ہے، تو وہ تو ہمارے لیے ہے بھی نہیں تھی۔ تو اس طرح کی کوئی بھی تم حیل و حجت یا اس طرح کے کوئی بھی تمہارے اوپر بہانہ نہ رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا پچھلی میں بھی کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، برکت ہے اس میں، برکت والی ہے، اور یہ کتاب تو اب تمہارے اندر
رہتے ہوئے تمہارے اندر سے ہی ایک شخص جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے، اور پھر یہ تمہاری اپنی لوکل لینگویج میں عربی زبان میں نازل ہو رہی ہے. اس طرح کے تمہارے بہانے جتنے ہیں وہ پیچھے وہ سب اب ختم ہو گیا. اب تمہارے پاس کوئی ایسا بہانہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں آئی. او تقولو، اور یہ بھی نہ ہو کہ تم کہتے پھرو، او تقولو یا یہ کہ تم سب کہو، لاؤ اگر انا بلا شبہ ہم انزلہ اتاری گئی ہوتی علینا ہم پر الکتاب و کتاب، اور یہ بھی نہ ہو کہ تم یہ بہانہ لگاتے پھرتے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب اتاری جاتی، لکنہ تو یقیناً ہم ہوتے اہدی منہم زیادہ ہدایت یافتہ ان سے. ٹھیک ہے. یہ اب یہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حجت یہ قائم کر دی، یا تمہارا بہانہ ختم ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ بھی بہانہ کل کا ختم ہو گیا کہ اگر کوئی کتاب ہم پر نازل کی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. اب یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. فقد پس یقیناً جاءکم آ چکی تمہارے پاس بینہ روشن دلیل، یہ کتاب جو ہے روشن دلیل کے طور پر تمہارے پاس آ چکی، اس میں واضح رہنمائیاں ہیں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدم و رحمہ اور اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. فمن ازلم پس کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جو کذب بآیات اللہ جو جٹلائے اللہ کی آیات کو، وصدف عنہا اور ان سے اعراض کرے، ان سے روح گردانی کرے، ان سے منہ موڑے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جٹلائے اور ان سے روح گردانی کرے. اتنی آسان الفاظ میں آنے کے باوجود، تمہاری اپنی لوکل لینگویج کے میں آنے کے باوجود کہ تمہیں کسی ترجمے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. عربی زبان کے اوپر ویسے ہی ان کو اتنا ناز تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ باقی زبانیں جو ہیں وہ تو بالکل مطلب لو لیول کی لینگویجز ہیں. تو عربی لینگویج، جو عربی میں ہی تمہارے اوپر قرآن آ گیا جس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور روشن دلیلیں بھی ہیں. اب بھی اگر کوئی اس سے انکار کریں تو کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے یا اس سے روح گردانی کرے. سنجزی ان قریب ہم سزا دیں گے اللہ زینہ ان لوگوں کو یصدفون وہ سب اعراض کرتے ہیں، اعراض کرنے والوں کو، روح گردانی کرنے والوں کو ان قریب ہم سزا دیں گے. یصدفون ان آیاتنا جو ہماری آیات سے، ان آیاتنا ہماری آیات سے، جو ہماری آیات سے روح گردانی کرتے ہیں ان کو ہم ان قریب سزا دیں گے. سوء العذاب برا عذاب، ان کو ہم سزا دیں گے برا عذاب. برا عذاب یقیناً وہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. بما کانوا یصدفون اس وجہ سے کہ وہ سب اعراض کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ سب روح گردانی کرتے تھے، انکار کرتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے. حق اور باطل جو ہے وہ سامنے ہونے کے باوجود وہ گمراہی کو اختیار کرتے تھے اور حق کو قبول کرنے سے مطلب پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی واضح کر دیا کہ ایسے لوگوں کو یقیناً سزا ملے گی، اور سزا جو ہے وہ برے عذاب کی شکل میں ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. آج ہم یہیں پر رکتے ہیں انشاءاللہ. کل کوشش کریں گے ہم کہ سورۃ الانعام کی باقی آیات بھی کور کر کے سورۃ الانعام کو مکمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہمیں ہمارا مددگار ہو، اور اس میں ہمارے سننے میں، سمجھنے میں، کہنے میں، بولنے میں اگر کوئی کمی بیشی اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور اس کا فائدہ اور نفع پہنچائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر کسی کو کوئی چیز ایڈ کرنی ہے یا پوائنٹ ہے تو اب کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی اگر مجلس کو اختتام کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کے مشکلات جو ہے وہ آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر خاص فضل و کرم اور رحمت رکھے جو اس دنیا میں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ ان کو خاص فضل و کرم کے ساتھ جنت الفردوس میں ان کے لیے اعلیٰ مقام جو ہے ان کو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. آمین یا رب العالمین.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ